ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک اللہ سے ڈرنے والے جنتوں اور چشموں میں ہوں گے۔ ادخلوہا بسلام آمنین، ان سے کہا جائے گا تم ان میں بے خوف ہو کر سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، ان کے دلوں میں جو رنجشیں ہوں گی ہم ان سب کو نکال لیں گے، وہ ایک دوسرے کے بھائی ہو کر مسند نشین ہوں گے۔ لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، ان کو وہاں نہ کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ تو آج سورۃ الحجر کی آیت نمبر 45 سے بیان ہے کہ بے شک اللہ سے ڈرنے والے جو ہیں وہ جنتوں اور چشموں میں رہیں گے، چشموں میں ہوں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ تم ان میں بے خوف ہو کر سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ ان کے دلوں میں جو رنجشیں ہوں گی ہم ان سب کو نکال لیں گے، وہ ایک دوسرے کے بھائی ہو کر مسند نشین ہوں گے، ان کو وہاں کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ اب اہل سنت والجماعت کے نزدیک اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو کفر اور شرک سے ہمیشہ بچتے رہے، جو کفر سے بھی بچے اور شرک سے بھی بچے، اور اس میں جن متقین کا ذکر کیا ڈرنے والے، بے شک اللہ سے ڈرنے والے جنتوں اور چشموں میں ہوں گے۔ اب متقی کہتے ہیں بڑا متقی پرہیزگار آدمی ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ یعنی آپ متقی اور پرہیزگار اسی کو کہتے ہیں جس سے آپ کو امید ہو کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوگا، یہ بڑا متقی اور پرہیزگار بندہ ہے۔ آپ کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا ہوگا، لیکن مفسرین لکھتے ہیں کہ متقی ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس شخص نے ہر گناہ سے اجتناب کیا ہو، وہ بندہ ہر گناہ سے بچا ہو۔ مثلا جس کی مثال ایک یہ ہے کہ عالم ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس شخص کو شریعت کے، قرآن اور حدیث کے ہر مسئلے کا پتہ ہو۔ تو جس کو قرآن، حدیث، شریعت کا ہر مسئلہ فقہ کا پتہ ہوگا اسی کو عالم کہا جائے گا، عالم کہا جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں۔ چند مسائل، چند عام پیش آنے والے روزمرہ زندگی کے مسائل جس شخص کو پتہ ہوں وہ بھی عالم کہلاتا ہے، علم والا۔ تو ضروری نہیں ہے کہ جس بندے کو شریعت کے، فقہ کے، قرآن حدیث کے ہر مسئلے کا پتہ ہے آپ اسی کو عالم کہیں گے، ایسا تو نہیں ہے۔ آج جتنے مولوی مفتی بیٹھے ہوئے ہیں کیا ان سب کو قرآن اور حدیث کا ہر مسئلہ از بار ہے، بالکل یاد ہے ان کو جو ان سے، یا ان کو ہر شریعت کا ہر مسئلہ ان کو یاد ہے؟ بعض جگہوں پر کتابیں کھولنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ دیکھیں گے کیا مسئلہ لکھا ہوا ہے کیا نہیں لکھا ہوا جو ان سے۔ تو بہرحال بعض مسائل کو جاننے والا جو ان سے ہے وہ بھی عالم کہلاتا ہے جو ان سے۔ اسی طرح قاتل کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس نے سارے انسانوں کو قتل کیا ہو،
جس نے ایک بندے کو قتل کیا وہ بھی قاتل ہی کہلائے گا۔ قاتل ہونے کے لیے اب آپ اس کو آسانی سے سمجھ لیں کہ قاتل ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس نے سارے انسانوں کو ہی قتل کیا ہو۔ تو جس نے ایک بندہ قتل کیا ہوا ہے وہ بھی قاتل ہی کہلائے گا یا وہ قاتل نہیں کہلائے گا۔ تو اس لیے عالم ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ قرآن حدیث شریعت کا ہر مسئلہ ہی اس کو پتہ ہو۔ ضروری مسائل جو ہیں اگر اس کو پتہ ہیں تو وہ اس کے لیے بہت ہے، جن سے وہ عالم ہی کہلائے گا جن سے۔ تو اسی طرح کبیرہ گناہوں کو ایسا نہیں ہے کہ متقی بس وہی ہے جس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو، نہیں۔ کبیرہ گناہ کرنے کے بعد بھی اگر کسی نے توبہ کر لی اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لیا تو وہ بھی متقی کہلائے گا، وہ بھی متقی ہے۔ اب آپ بات سمجھ گئے ہیں ساری، جو میں نے آپ کو 2-3 مثالیں دے کر سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ جو متقی ہے وہ کہلائے گا ہی تب کہ اس نے زندگی میں کوئی ایک بھی گناہ نہ کیا ہو، نہیں، ایسا نہیں۔ بھلے اس نے کبیرہ گناہ ہی کیوں نہ کیا ہو، لیکن اگر اس نے کبیرہ گناہوں کے بعد توبہ کر کر اللہ کی طرف رجوع کر لیا، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اوپر عمل پیرا ہو گیا، وہ بھی متقی ہے۔ اللہ نے فرمایا جیسے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، متقیوں کے لیے جان سے۔ تو جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے زندگی میں ایک بار بھی ڈرا اور خوف خدا سے اس نے کسی کبیرہ گناہ کو چھوڑ دیا تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ آیت جیسے قرآن میں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس امارہ کو اس کی خواہش سے تو بے شک اس کی خواہش سے روکا تو بے شک اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے۔ متقین کے لیے جنت ہے، بے شک اللہ سے ڈرنے والے جنتوں اور چشموں میں ہوں گے۔ تو متقی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر گناہ، جس نے کوئی بھی نہ گناہ کیا ہو وہی متقی کہلائے گا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جیسے عالم ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو قرآن حدیث فقہ شریعت کے ہر مسئلے کا پتہ ہو۔ ضروری مسائل کا اگر پتہ ہے اس کو، غسل کے، وضو کے، نماز کے، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح، طلاق وغیرہ کے، تو وہ عالم کہلا سکتا ہے، وہ عالم ہی کہلائے گا جن سے، علم والا۔ اور قاتل ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس نے ہر بندے کو قتل کیا ہو، ایک بندے کو بھی اس نے قتل کیا تو وہ قاتل ہی کہلائے گا۔ تو اس لیے متقی ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ ہر گناہ سے ہی بچا ہو، نہیں۔ اگر اس نے کوئی گناہ کبیرہ کیا بھی ہے اور اس نے توبہ کر لی ہے، اللہ کی طرف رجوع کر لی ہے، اللہ رسول کے احکامات کے اوپر عمل پیرا ہو گیا، وہ متقیوں کے اندر ہی آئے گا جن سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ متقی ہونے کے لیے یا جنت میں جانے کے لیے، یعنی قرآن کے اندر اللہ نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ متقی ہونے کے لیے اس کو کوئی گناہ اس کا ہو ہی نہ، وہ ہر گناہ سے جن سے وہ باہر ہو، جن سے نہیں۔ ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ اب ایک دیکھیں، ایک عام لوگ ہیں، خاص لوگ ہیں جو کامل متقی ہیں، وہ پھر وہی شخص ہے جو خوف خدا سے تمام ہر طرح کے گناہ سے محفوظ رہے، وہ کامل متقی ہے جن سے، وہ کامل متقی۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے جنت کے جب دروازوں پر پہنچیں گے تو ان سے کہا جائے گا ادخلوہا، اور داخل ہو جاؤ۔ اللہ سے ڈرنے والے جب جنت کے دروازوں پر پہنچیں گے تو آواز آئے گی ادخلوہا، داخل ہو جاؤ۔ اور ایک قول یہ ہے کہ جب جنتی جنت میں ایک جگہ سے دوسری جنت کی طرف متوجہ ہوں گے تو فرشتوں کی زبان سے کہا جائے گا تم پر سلامتی ہو، امن اور امان کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، ادخلوہا، ان میں داخل ہو جاؤ۔ نہ یہاں سے تم کبھی نکالے جاؤ گے، نہ تمہیں کبھی موت آئے گی، نہ تم پر کوئی آفت آئے گی، اور نہ یہاں کبھی تمہیں کوئی خوف ہوگا، نہ یہاں تمہیں کوئی پریشانی ہے۔
جب اس جنت کے اندر جو سے تو آگے فرمائے وَنَزَعْنَا ہم کھینچ لیں، یعنی دنیا میں اگر ان ڈرنے والوں میں سے کسی کے دل میں، یعنی ہم کھینچ لیں گے اگر اب جو یہ جو ڈرنے والے لوگ ہیں، اب دنیا میں اگر ان ڈرنے والوں میں سے کسی کے دل میں دوسرے کے بارے میں کچھ کینہ ہوگا، یعنی کوئی نفرت ہوگی، کوئی کینہ ہوگا، کوئی چیز ہوگی، تو جنت میں داخل ہونے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے اس کینے کو نکال دے گا، اور ان کے جو جنت میں داخل ہونے والی ہیں ان کو حسد ہو گیا یا عداوت ہو گئی یا نفرت ہو گئی ایک دوسرے سے. انسانوں کو ہوتا ہے نا، کسی کو کسی سے عداوت ہوتی ہے، نفرت ہوتی ہے، حسد ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے اس کے دل میں. اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرنے سے پہلے لوگوں کو اس سے پاک کر دے گا. کسی کے دل میں کسی کے متعلق وہاں پر نفرت کا ایک بال برابر بھی کوئی چیز نہیں ہوگی. وہ اتنی آپس میں محبت ہوگی جو دنیا میں جن میں سخت نفرت تھی، اگر وہ جنت کے اندر دونوں موجود ہیں. دنیا میں نفرت تھی، حسد تھا، بغض تھا، انات تھا، رنجشیں تھیں، نفرتیں تھیں، مگر جنت کے اندر ایک دوسرے کی ایسی محبت ہوگی کہ کمال کی بات ہوگی. اچھا اب آگے کیا، علی سرر متقابلین، وہ آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، ایک دوسرے کے سامنے جنت میں تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور اس نشست و برخاست، یعنی وہ جو نشست ہے اس کا ایک لطف اٹھائیں گے جو ان سے. تو جب جنتی ایک جگہ پر جمع ہو کر ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے اور جب فارغ ہو کر واپس لوٹنے کا ارادہ کریں گے، جیسے آپ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ آپ بھی جنتی ہیں، کیونکہ قرآن جو سننے آئی ہوئی ہیں، قرآن سیکھنے آئی ہوئی ہیں، قرآن سمجھنے آئی ہوئی ہیں، اپنے گھروں کو چھوڑ کر، دکانوں کو چھوڑ کر، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، اب ہر چیز کی، کسی کی طبیعت خراب ہے وہ بھی پہنچا ہوا ہے صرف قرآن کو سننے کے لیے. تو اچھا اب جب جنتی جب ایک جگہ جمع ہو کر ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے اور فارغ ہونے کا، اب جب ظاہر ملاقات کے بعد پھر واپس بھی تو جاتے ہی ہیں نا، تو جیسے آپ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تو ان میں سے ہر ایک کا تخت اس طرح اب وہ واپس کو جائے گا کہ اس پر سوار جنتی کا چہرہ اپنے ساتھی کے چہرے کے سامنے ہوگا، ایسے سامنے ہوگا، اور اس کی پشت اس طرف ہوگی جدھر تخت اسے لے جا رہا ہوگا، یعنی ان کے چہرے آمنے سامنے ہوں گے. جب آپ ادھر کو جائیں گے واپس، پھر آپ ایسے ہی جائیں گے، چہرہ ادھر ہی ہوگا. جب یہ ادھر کو جائیں گے تو ان کے چہرے ادھر کو ہوں گے، یعنی ان کے چہرے آمنے سامنے ہوں گے، جو آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے. آگے فرمایا آیت نمبر 49، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. آپ میرے بندوں کو بتا دیں کہ بے شک میں بہت بخشنے والا، نہایت مہربان ہوں. آپ میرے بندوں کو بتا دیں، میرے بندوں کو بتا دیں کہ بے شک میں بہت بخشنے والا، نہایت مہربان ہوں. مگر ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور یہ کہ میرا عذاب ہی دردناک عذاب ہے. ایک بات تو یہ، اور دوسری بات یہ اللہ پاک نے فرما دی ان سے. اچھا اب بندوں کی دو قسمیں، پچھلی آیت میں متقین کا ذکر ہوا کہ متقین کون ہیں. اب بندے دو ہیں، ایک متقین ہے، ایک غیر متقین ہے. تو پہلے اللہ تعالیٰ نے متقیوں کا ذکر کیا اور اب اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کر رہا ہے جو غیر متقین ہیں جو ان سے. ہاں اللہ تعالیٰ کا یہ خاص لطف و کرم ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے بندوں کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے
یعنی آپ میرے بندوں کو بتا دیں، میرے بندوں کو بتا دیں. جیسے اللہ پاک نے فرمایا، قرآن کے اندر آتا ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، سبحان وہ ذات جو رات کے وقت اپنے بندے کو لے گیا، اپنے بندے کو لے گیا. کس کو لے گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گیا. تو اب یہاں پر بھی فرمانا کہ آپ میرے بندوں کو بتا دیں کہ بے شک میرے بندوں کو بتا دیں، میرے بندوں کو بتا دیں جو ان سے ہے. تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ کی بڑی مہربانی ہے. اس نے الحمدللہ ہمیں اپنے بندوں میں شمار کیا. جی تو آپ میرے بندوں کو بتا دیں کہ میں نے اپنے کرم سے اپنے اوپر اپنے بندوں کی جو مغفرت ہے اس کو لازم کر لیا ہے. آپ میرے بندوں کو بتا دیں محبوب کہ میں نے اپنے کرم سے اپنے اوپر اپنے بندوں کی جو مغفرت ہے، یعنی ان کو معاف کرنا، یہ میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. اچھا اب ایک بات ہے، اب یہ اتنی بڑی خوشخبری ہے، اتنی بڑی خوشخبری ہے کہ میں نے اپنے اوپر لازم کر لی ہے. جو میرے بندے ہیں، جو صاحب ایمان ہے، حالت اسلام میں صاحب ایمان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے، میں نے اپنے پر لازم کر لیا، اپنے کرم سے لازم کر لیا ان کی معافی کو. اچھا اب ایک خدشہ تھا، کیونکہ خوشخبری بہت بڑی ہے کہ اللہ کی مغفرت اور رحمت اللہ کی اتنی وسیع ہے. اب اس کو سن کر بعض لوگ کئی گناہوں کے اندر ایک دم تیز نہ ہو جائیں، بے باک نہ ہو جائیں گناہوں کے اندر. جب پتہ چل گیا کہ اس نے جو اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اس نے اپنے پر لازم کر لیا ہے اپنے بندوں کو معاف کرنا، تو کہیں وہ گناہوں میں بڑھ نہ جاتے بعض لوگ. تو اس لیے اللہ پاک نے ساتھ ہی کیا فرما دیا کہ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور یہ کہ میرا عذاب ہی دردناک عذاب ہے، میرا عذاب ہی دردناک عذاب ہے. یعنی لوگ عذاب کے ڈر سے ذرا گناہوں سے باز رہیں، مگر پہلی بات اس نے کہہ دی کہ یہ جو میرے بندے ہیں نا، میں نے ان کے لیے اپنے اوپر ان کی معافی کو، ان کی مغفرت کو میں نے لازم کر لیا ہے. تو اگر اب بات یہ تھی، اس لیے آگے یہ کہہ دیا کہ بے شک کیا کہہ دیا آگے کہ فرمایا کہ اور یہ کہ میرا عذاب ہی دردناک عذاب ہے، تاکہ لوگ عذاب کے ڈر سے گناہوں سے بچے رہیں. ڈرا بھی دیا ساتھ تاکہ گناہوں کی طرف نہ جائیں. میری معافی تو عام ہے، میری معافی سب کے لیے ہے، مگر لوگ گناہوں کی طرف نہ جائیں. تو ایمان جو ہے، ایمان وہ خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے. ایمان خوف اور امید، ایک ہے خوف ڈر اور ایک ہے امید تمنا، یعنی کچھ امید. ایمان اس کی درمیانی کیفیت کا نام ہے، درمیانی کیفیت کا نام ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خود یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے رحمت کو پیدا کیا تو 100 رحمتیں پیدا کیں. جب اللہ نے رحمت کو پیدا کیا تھا تو کتنی رحمتیں تھیں؟ 100. 99 رحمتیں اس کے پاس ہیں اور تمام مخلوق کے پاس ایک رحمت بھیجی. اگر حضور نے فرمایا اگر کافر کو یہ پتہ چل جاتا کہ اللہ کے پاس کتنی رحمت ہے تو وہ جنت سے مایوس نہ ہوتا. کافر کو، گناہگار کو نہیں،
اوپر بات گناہگاروں کی ہو رہی ہے جو غیر متقین ہیں۔ حضور نے فرمایا اگر کافر کو یہ پتہ چل جاتا کہ اللہ کے پاس کتنی رحمت ہے تو وہ جنت سے مایوس نہ ہوتا، اور اگر مومن کو یہ پتہ چل جاتا کہ اللہ کے پاس کتنا عذاب ہے تو وہ دوزخ سے بے خوف نہ ہوتا مومن جو ان سے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے جب رحمت کو پیدا کیا تو 100 رحمتوں کو پیدا کیا، مگر 99 رحمتیں اس کے پاس ہیں۔ ماں کے دل میں جو رحم پیدا کیا اللہ نے، باپ کے دل میں یا ماں کے دل میں، یہ کائنات کے کسی اور بندے کے دل میں ہے نہیں، مگر وہ بھی ایک رحمت کا پتہ نہیں کون سا حصہ ہے، ایک رحمت کا 99 رحمتیں اس کے پاس ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور آپ میرے بندوں کو بتا دیں کہ میں نے اپنے کرم سے اپنے اوپر اپنے بندوں کی مغفرت کو لازم کر لیا ہے، میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے اپنے کرم سے اپنے بندوں کی مغفرت اور اپنے بندوں کی معافی کو۔ تو 99 رحمتیں بھی اس کے پاس ہیں، یہ کوئی چھوٹی خوشخبری ہے۔ اسی لیے آگے اللہ پاک نے یہ فرمایا وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور یہ کہ میرا عذاب ہی دردناک عذاب ہے، کہ کہیں اتنی بڑی خوشخبری اور انعام اور برکت اور رحمت سن کر کہیں کچھ لوگ گناہوں کی طرف دلیر نہ ہو جائیں اور بے باک نہ ہو جائیں جن سے، تاکہ انہیں پتہ ہو کہ نہیں، گناہ کی طرف نہیں جانا جن سے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے، کہنے کا مقصد کہ میں بات کر رہا تھا کہ اب ایمان جو ہے وہ امید اور خوف کے درمیان کی کیفیت ہے، ایمان امید اور خوف کے درمیان کی کیفیت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر آسمان سے کوئی اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے، اب یہ امید اور خوف کی ایک مثال میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایمان امید اور خوف کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ اگر آسمان سے کوئی اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے کہ اے لوگو تم سب کے سب جنت میں جاؤ گے لیکن ایک شخص جنت میں نہیں جائے گا، تو میں اس بات سے ڈروں گا کہ کہیں وہ جو ایک بندہ جنت میں نہیں جائے گا وہ کہیں میں ہی نہ ہوں۔ حضرت عمر فاروق، ایمان امید اور خوف کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں، یعنی اس کی مثال آپ ایسے سمجھیں کہ اگر کوئی بندہ یہ اعلان کرے، آسمان سے کوئی اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے اے لوگو تم سب کے سب جنت میں جاؤ گے لیکن ایک شخص جنت میں نہیں جائے گا، نہیں داخل ہوگا، تو میں ڈروں گا، میں ڈر جاؤں گا کہ کہیں وہ شخص میں ہی نہ ہوں۔ اور اگر اعلان کرنے والا یہ کہے کہ اے لوگو تم سب جہنم میں جاؤ گے، ایک شخص جہنم میں نہیں جائے گا، تو میں امید کروں گا کہ وہ شخص میں ہی ہوں گا۔ تو ایمان امید اور خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا، مغفرت کا ذکر کیا تو بڑی تاکید سے کیا، لیکن جب عذاب کا ذکر کیا تو صرف ایک خبر دے دی۔ یہ پچھلی آیات جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، جب اللہ نے اپنی رحمت اور مغفرت کا ذکر کیا تو بڑی تفصیل سے کیا، لیکن عذاب کا صرف خبر دے دی، بھئی آگے عذاب بھی ہے، یہ بھی دیکھ لینا جون سے۔ اتنی بڑی مغفرت کا اعلان، معافی کا اعلان، خوشخبری کا اعلان، انعام کا اعلان، برکت کا انعام، یہ جو تمہاری تکریم، یہ تمہاری اس کے لیے، تو کہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور مغفرت کا ذکر کیا تو بڑی لیکن جب عذاب کا ذکر کیا تو صرف اس کی ایک خبر سنا دی جو ان سے ہے، لیکن مغفرت کا اور معافی کا ذکر تفصیل سے کیا جو ان سے ہے۔ تو یہ بھی اس بات کی ایک دلیل نکلتی ہے کہ اللہ کی رحمت اور مغفرت اس کے غضب اور اس کے عذاب کے اوپر سبقت رکھتی ہے۔ اللہ کی رحمت اور مغفرت اللہ کے غضب اور اس کے عذاب کے اوپر سبقت رکھتی ہے۔ اور ایک حدیث میں بخاری شریف کی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا
اس کے غضب پر غالب ہونے کا حدیثوں میں ذکر ہے۔ بخاری شریف کی، مسلم شریف کی، ترمذی شریف کی، ابن ماجہ، صحاح ستہ کی کتابوں میں یہ حدیث آئی۔ حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا فرما چکا، جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کر دیا تو لوح محفوظ میں جو اس کے پاس عرش کے اوپر ہے، اس نے لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی ہے۔ اللہ نے لوح محفوظ میں جو اس کے پاس عرش کے اوپر ہے، اس کے اوپر لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔